بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322355069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو، ولا جنوبا الا عابری سبیل، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ جو راستہ طے کرنے والا ہو، راستہ عبور کرنے والا ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو یعنی صحبت کی ہو، فلم تجدوا ماء، پس نہ پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پس ارادہ کرو پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، سو مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی ہے معاف فرمانے والا، بخشنے والا۔ میں نے اس کی تو تشریح کافی کر دی تھی کہ نشے کی حالت میں نماز منع ہے، اور نشہ کس طریقے پر حرام ہوا اس کی بھی کچھ تفصیل بتا دی تھی، اور نشے کی حالت میں نماز کیوں منع ہے اس کی بھی تشریح کر دی تھی۔ جنابت کی حالت میں بھی نماز منع ہے کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، یہاں تک کہ غسل کر لیا جائے۔ اور جنابت میں ایک چیز یہ بھی ذکر کر دوں، جیسے یہ آگے آ رہا ہے او لامستم النساء، کہ عورتوں سے صحبت کی ہو، تو ایک تو جنابت اس سے لاحق ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہواری آتی ہے عورتوں کو، تو اس سے بھی جنابت، اس کو ویسے جنبی تو نہیں کہتے لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی ناپاکی ہی ہوتی ہے، اور ماہواری ختم ہونے پر غسل جو ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ تو ان صورتوں میں نماز کے قریب نہیں جانا ہے، اور ماہواری کی حالت میں نماز جو ہے وہ عورتوں پر معاف ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ روزہ چھوٹے گا لیکن روزے کی قضا کرنی ضروری ہے۔ عورتیں عام طور سے اس میں لاپرواہی برتتی ہیں کہ ماہواری کی حالت میں اگر روزے آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے روزہ تو نہیں رکھیں گی، روزہ تو ہوگا بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ بعد میں رمضان کے بعد میں اس کی قضا کرنی ضروری ہے۔ اور نماز میں یہ ہے کہ نماز کی قضا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، نماز بالکلیہ معاف ہے۔ تو فرمایا کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرو پاک مٹی سے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ سعید جو یہ فرمایا مٹی، تو اس سلسلے میں بعض علماء نے تو یہ فرمایا ہے کہ مٹی ایسی ہونی چاہیے کہ جو اگنے کی صلاحیت رکھتی ہو، جس میں کھیتی اگ سکتی ہو، ایسی مٹی ہونی چاہیے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ مٹی سے مراد زمین کی ہر وہ چیز جو جلانے سے جلے نہیں اور پگھلانے سے پگھلے نہیں، جلانے سے جلے نہیں
پگھلانے سے پگھلے نہیں تو وہ سمجھو کہ مٹی ہے۔ اب مثال کے طور پر چونا ہے، چونا تو چونا بھی مٹی ہے، چونا پگھلتا نہیں ہے، گھلتا ہے۔ لیکن جیسے تانبا ہے، مثال کے طور پر تانبا زمین سے نکلتا ہے لیکن وہ پگھلانے سے پگھل جاتا ہے۔ یا مثال کے طور پر زمین سے کوئلہ نکلتا ہے تو کوئلہ تو جلانے سے جل جاتا ہے، تو تانبا یا کوئلہ یا اور اس طرح کی جو معدنیات ہیں تو وہ زمین میں شامل نہیں ہوں گی، زمین کے اندر سے نکلتی ہیں لیکن ان سے تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ تیمم صحیح ہوگا مٹی اور مٹی کے جیسی جو چیزیں ہیں زمین سے نکلنے والی، اور مٹی کے جیسی چیزوں میں نے اس کی تعریف کی جو فقہاء نے فرمائی، علماء نے فرمائی کہ جو جلانے سے جلے نہیں، پگھلانے سے پگھلے نہیں۔ اب مثال کے طور پر جیسے میں نے بتایا چونا ہے، یا اسی طرح ماربل کا جو پتھر ہوتا ہے اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کے اوپر گرد و غبار نہ ہو، مٹی نہ ہو، تو بھی ماربل کے پتھر سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی پتھر ہے اور گویا مٹی ہی جیسا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مٹی کتنی ہونی چاہیے کہ اس سے تیمم کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر گرد و غبار پڑی ہے، شیشے کے اوپر گرد و غبار پڑی ہے یا چمڑے کے اوپر گرد و غبار پڑی ہے، لکڑی کے اوپر گرد و غبار پڑی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ لکڑی سے تو تیمم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے اوپر جو گرد و غبار پڑی ہے تو آیا اس سے تیمم کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ اگر اتنی گرد و غبار پڑی ہے کہ اس پر اگر انگلی پھیری جائے تو اس سے نشان بن جائے، بعض اوقات گرد و غبار اتنی ہوتی ہے کہ اس پر انگلی پھیری جائے تو نشان پڑ جاتا ہے، تو اتنی گرد و غبار سے تیمم جائز ہے، تیمم کیا جا سکتا ہے، گویا کہ وہ مٹی کے حکم میں ہوگا۔ لیکن اگر معمولی سا گرد و غبار ہے، اتنا کہ جس سے نشان نہیں پڑتا، انگلی اس کے اوپر پھیرنے سے اس پر کوئی نشان نہیں پڑتا، اتنی معمولی سی گرد و غبار ہے، تو اس سے تیمم کرنے سے تیمم نہیں ہوگا۔ یہ جب کہ زمین پہ نہ ہو وہ گرد و غبار، اگر تو گرد و غبار زمین پر ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، زمین سے تو ویسے بھی تیمم کرنا جائز ہے، چاہے اس پر گرد و غبار ہو چاہے نہ ہو، پتھر سے تیمم کرنا جائز ہے چاہے اس پر گرد و غبار ہو چاہے نہ ہو، دیوار ہے دیوار سے بھی جائز ہے، یعنی مٹی اور مٹی جیسی جو چیزیں ہیں، پتھر وغیرہ، ریت وغیرہ، ان سے تیمم کرنا صحیح ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جیسے آگے آ رہا ہے کہ طیبہ، پاک ہو وہ، اور پاکی کے سلسلے میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں، خصوصاً زمین کی پاکی کے سلسلے میں، کیونکہ عورتوں کو گھروں سے واسطہ بھی پڑتا ہے اور صفائی ستھرائی وہ کرتی رہتی ہیں، تو ان کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ زمین کے پاک کرنے کا ایک طریقہ تو سیدھا سا یہ ہے جیسے دھونا، یہ بھی ایک طریقہ ہے، دھونے سے پاک ہو جائے گی۔ دوسرا یہ بھی ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے زکوٰۃ الارض یبسها، کہ زمین کی پاکی اس کا سوکھنا ہے، زمین کی پاکی اس کا سوکھنا ہے۔ زمین اگر ایسی سوکھ گئی کہ اس پر نجاست کا کوئی اثر نہیں ہے، نجاست کا کوئی نشان نہیں ہے، نجاست کی بو نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ زمین پاک ہو گئی۔ یہ بات یاد رکھیں، چاہے وہ زمین دھوپ سے خشک ہو، چاہے دھوپ کے علاوہ ویسے ہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خشک ہو گئی ہو، چاہے پنکھے سے خشک ہو گئی ہو، اگر زمین خشک ہو گئی اور اس کو دھویا نہیں گیا، بھلے سے اس کو دھویا نہیں گیا، زمین کو دھویا نہیں گیا، لیکن وہ خشک ہو گئی اور نجاست کا اثر ختم ہو گیا۔ نجاست کا اثر کا مطلب ہے نجاست کی بدبو اور نجاست کا رنگ، تو اگر نجاست کا رنگ اور نجاست کی بدبو ختم ہو گئی تو زمین پاک ہو گئی، چاہے وہ زمین کچی ہو، چاہے وہ زمین سیمنٹ کی ہو، چاہے وہ زمین ماربل کی ہو۔ اس بات کو یاد رکھیں
دھونے سے بھی پاک ہو جائے گی. دھونے کے علاوہ اگر دھویا نہیں اور وہ خشک ہو گئی اور نجاست کا اثر ختم ہو گیا، نجاست کی بو ختم ہو گئی، نجاست کا نشان ختم ہو گیا، تو اس صورت میں بھی زمین پاک ہو جائے گی اور اس پر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اس سے تیمم بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ صعیدن طیبہ پاک مٹی کی میں نے آپ کے سامنے تشریح کی. اور یہ بات میں نے کل بتا دی تھی کہ اس میں نیت ضروری ہے، جو کہ تیمم کے الفاظ سے پتہ چل رہی ہے. اور یہ بات بھی میں نے بتا دی تھی اس کا طریقہ کہ ایک مرتبہ زمین پر ماریں اور منہ پر اچھی طرح مل لیں، اور ایک مرتبہ ماریں زمین پر دونوں ہاتھ، تو پھر دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح انگلیوں سے لے کر کوہنیوں تک مل لیں. ضروری نہیں ہے کہ مٹی لگے، بلکہ علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ مٹی کو جھاڑ لینا چاہیے. اب میں بات کرتا ہوں تیمم کی حکمت اور فلسفے پر. تو علماء نے اس کی مختلف حکمتیں اور فلسفے بیان کیے ہیں. اس میں ایک بات تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کتنا آسان حکم رکھا ہے، کیونکہ زمین پر دو ہی طرح کے خطے ہوتے ہیں، یا تو مٹی یا تری، یا مٹی یعنی خشکی یا تری، یہی دو قسم کے حصے ہوتے ہیں زمین پر. اب وہ جو خشکی ہے وہ ریگستان کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، پہاڑوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، میدانی علاقوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہے خشکی، اور وہاں ظاہر سی بات ہے پتھر، مٹی، ریگستان، ریت وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور دوسرا جیسے میں نے بتایا تری، یعنی کہ پانی، چاہے وہ سمندری پانی ہو، چاہے وہ دریائی پانی ہو، چاہے وہ نہری پانی ہو، کیسا بھی پانی ہو. تو یہ دو چیزیں عام طور سے زمین پر پائی جاتی ہیں، اور زمین کے جو خطے ہوتے ہیں وہ انہی دو پر مشتمل ہوتے ہیں، یا تو پانی ہوتا ہے یا مٹی ہوتی ہے. بلکہ تقریباً 70% حصہ زمین کا پانی پر مشتمل ہے اور تقریباً 30% خشکی پر ہے. تو اللہ رب العزت نے کتنا آسان حکم فرمایا کہ پانی کو طہارت کا ذریعہ، پاکی کا ذریعہ قرار دیا. اور یہ عقلی طور پر بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے، سائنسی طور پر بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ پانی سے ناپاکی اور گندگی دور ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ جیسے میں نے کہا کہ خشکی ہوتی ہے، تو خشکی پہ ظاہر سی بات ہے مٹی کسی نہ کسی شکل میں، پتھر کی شکل میں، ریت کی شکل میں، مٹی کی شکل میں موجود ہوگی. تو آدمی انہی دو خطوں میں عام طور سے ہوتا ہے، یا تو پانی میں ہوتا ہے یا خشکی میں ہوتا ہے. تو یا تو اس کو پانی مل جائے گا، پانی نہیں ملے گا تو مٹی مل جائے گی، پتھر مل جائے گا. تو اتنا آسان اللہ رب العزت نے حکم جو ہے مقرر فرمایا. پھر بھی بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے، ایسی صورت ہو سکتی ہے کہیں کہیں کسی موقع پر کہ دونوں میں سے کچھ بھی مہیا نہ ہو. تو پھر ٹھیک ہے، اگر دونوں میں سے کچھ بھی مہیا نہیں ہے تو پھر بغیر طہارت کے ہی نماز ادا کر لے. اللہ رب العزت اس کے عذر کو جانتے ہیں. اور دوسری بات علماء نے یہاں پر یہ فرمائی کہ اللہ رب العزت نے یہ جو مٹی کو طہارت کا ذریعہ قرار دیا، پاکی کا ذریعہ قرار دیا، تو یہ کس طور پر؟ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو مٹی سے تو گندگی ہوتی ہے، بظاہر دیکھا جائے تو مٹی سے تو گندگی ہوتی ہے، مٹی تو گندی ہوتی ہے، مٹی کو تو گندا شمار کیا جاتا ہے. بولتے ہیں مٹی میں ہاتھ مت ڈالو، مٹی میں مت کھیلو. تو یہ مٹی کو پاکی کا ذریعہ اللہ نے کیسے قرار دیا؟ تو اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ پانی سے جسمانی پاکی حاصل ہوتی ہے، پانی سے جسمانی پاکی حاصل ہوتی ہے، ظاہری پاکی حاصل ہوتی ہے. جسم پر جو ظاہری نجاست یا گندگی وغیرہ ہوتی ہے اس کی پاکی حاصل ہوتی ہے. اور مٹی سے جو ہے وہ باطنی پاکی حاصل ہوتی ہے. مٹی سے باطنی پاکی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کیونکہ
جب ایک بندہ، ایک مسلمان وضو نہ ہونے کی صورت میں، پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی کو اپنے چہرے پر ملتا ہے، مٹی میں ہاتھ مار کے اپنے چہرے پر ملتا ہے، مٹی پہ ہاتھ مار کر اپنے ہاتھوں پر ملتا ہے، تو اس طرح گویا وہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے اللہ کے آگے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ اور جب ایک مسلمان بندہ اللہ کے آگے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے تو اس سے اس کا باطن پاک صاف ہوتا ہے۔ تو تیمم سے باطنی پاکی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے منہ پر مل رہا ہے، مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے ہاتھوں پر مل رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ چہرہ اور ہاتھ یہ انسان کے بہت اہم حصے ہوتے ہیں اور باعزت حصے سمجھے جاتے ہیں، تو جب وہ ان کے اوپر مٹی پر ہاتھ مار کر ان اعضاء پر ملتا ہے تو گویا وہ اللہ کے آگے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور اس طرح اس کو باطنی پاکی حاصل ہوتی ہے، اس کے نفس سے تکبر ختم ہوتا ہے اور اس کو باطنی پاکی حاصل ہوتی ہے۔ تو گویا پانی سے جسمانی پاکی حاصل ہوتی ہے، تو اگر پانی نہیں ہے تو مٹی استعمال کرے، تیمم کرے، اس سے باطنی پاکی حاصل ہوگی، یہ علماء نے لکھا ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک اور وجہ ذکر کروں گا جو عام طور سے علماء نے بیان نہیں کی، وہ میری اپنی رائے ہے۔ وہ یہ کہ سائنسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے اور میڈیکل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسانی جسم میں مسامات ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جن سے پسینہ نکلتا ہے۔ پورے انسانی جسم میں تقریباً مسامات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جن سے پسینہ نکلتا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پسینے سے خراب مواد انسان کا جو اندر ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پسینہ آنے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صحت اچھی رہتی ہے، کیونکہ خراب جو مواد ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، نمکیات وغیرہ بھی نکل جاتی ہے لیکن خراب مواد بھی باہر نکل جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو خراب مواد ہے، جب ایک مسلمان 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، پانی استعمال کرتا ہے، تو یہ خراب مواد اس کا دھلتا رہتا ہے اور ختم ہوتا رہتا ہے۔ گویا کہ جو گندگی بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی وہ گندگی دور ہوتی رہتی ہے۔ اور اگر پانی نہیں ہے تو اگر فرض کریں کہ مٹی ملی اور مٹی سے تیمم کیا تو بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ مٹی کے ذریعے بھی وہ جو مسامات سے جو پسینہ نکلا اور مسامات سے جو گندا مواد نکلا تو وہ مٹی کے ذریعے بھی گویا صاف ہوگا، مٹی کے ذریعے بھی صاف ہوگا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سی چیزیں صاف کرنے کے لیے مٹی کو استعمال کیا جاتا ہے، پہلے کیا جاتا تھا، اب نہیں کیا جاتا۔ برتن مانجنے کے لیے پہلے مٹی کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اسی طریقے پر جسم میں سے جو گویا گندا مواد نکلا، خراب مواد نکلا مسامات سے، تو تیمم کرنے سے وہ مواد گویا کہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگرچہ زیادہ پاکی تو پانی کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے، بالکل واضح اور ظاہری بات ہے، اس لیے اصل حکم تو پانی کا ہی ہے، لیکن پانی نہ ہونے کی صورت میں اللہ رب العزت نے ایسی چیز کے بارے میں حکم فرمایا کہ جس سے بہت زیادہ پاکی تو حاصل نہیں ہو سکتی، بہت زیادہ گندگی تو دور نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ کافی حد تک گندگی اس سے بھی دور ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اسی کی دلیل کے طور پر ایک مسئلہ اور بتاؤں جو اگرچہ عورتوں کے ساتھ تو پیش نہیں آتا لیکن مردوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر چپل پر نجاست لگ جائے تو مٹی سے رگڑ دینے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ جوتا چپل پہ جو نجاست لگ جائے تو زمین پر رگڑ دینے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں
کہ مٹی کی وجہ سے وہ نجاست چونکہ ہٹ گئی، اس چپل سے، اس جوتے سے نجاست زمین پر رگڑ دینے سے ہٹ گئی، اس کا نشان ختم ہو گیا، اس کی بو ختم ہو گئی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے چپل کیسے مٹیریل کا ہوتا ہے. چپل یا جوتا جو ہے نا عام طور سے چمڑے یا پلاسٹک ٹائپ کا مٹیریل کا ہوتا ہے جو کہ نجاست کو جذب نہیں کرتا، سوکھی نجاست کو جذب نہیں کرتا. تو اس میں بھی گویا جب نجاست لگی تو اس نے جذب تو زیادہ کیا نہیں، اور مٹی سے جب اس کو رگڑا تو وہ ختم ہو گئی. اور چونکہ چپل اور جوتے کا واسطہ ویسے بھی عام طور سے باہر سے اور مٹی سے پڑتا ہے اور نجاست سے پڑتا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ آسان طریقہ ارشاد فرمایا. جو گیلی نجاست ہے جیسے پیشاب وغیرہ اس کے لیے تو دھونا ہی پڑے گا، لیکن سوکھی نجاست کے لیے یہ ارشاد فرمایا. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مٹی جو ہے وہ کسی حد تک پاکی کے لیے اور گندگی کے صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی اور ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے تیمم میں مٹی کا حکم فرمایا. تو یہ وہ حکمت ہے اور وہ وجہ ہے جو میں نے اپنی رائے سے بیان کی ہے. آگے فرماتے ہیں ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی ہے معاف فرمانے والا، بخشنے والا. یعنی جیسے میں نے بتایا تھا کہ پہلے نشہ کرنا یا شراب پینا حرام نہیں تھا، تو گویا پہلے جو غلطی ہو گئی، اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ صحابہ کرام سے اس طرح کا واقعہ بھی ہوا تھا کہ نماز میں اس طرح غلطی ہو گئی تھی، نشے کی حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کوئی پہلے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ نے معاف کر دیا، بخش دیا. ان اللہ کانا عفوا غفورا، اور یہ جو عفو اور غفور کا جو لفظ ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ صیغہ مبالغہ ہے، مبالغے کا لفظ ہے، یعنی جس کے اندر اضافی معنی پائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے. غفور ڈھانپنے والا ہے، گناہوں کو خوب ڈھانپنے والا ہے، اور عفو بہت معاف کرنے والا ہے، یعنی درگزر کرنے والا ہے. آگے فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. اب یہاں سے اہل کتاب کے بارے میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں.